بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام کو میری طرف سے خوش آمدید، ویلکم۔ آپ ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر مہینے تقریباً ہمارے ہاں تدبر کیمپ ہوتا ہے، آپ کو یہ معلوم ہوگا۔ تو جتنی خوشی مجھے آج ہے آپ تمام نوجوانوں کے آنے سے، اتنی خوشی مجھے پہلے نہیں ہوئی کہ آپ کا آنا یہ بھی ایک میسیج اور ایک پیغام ہے کہ ہم پاکستان میں، پاکستانی معاشرے میں مل جل کر امن کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور ڈسپلن کے ساتھ ہم زندگی گزار سکتے ہیں۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے سر سلطان محمد شاہ آغا خان مرحوم۔ ان کا جو کردار ہے تحریک پاکستان میں، پاکستان کی تخلیق میں، اور پاکستانی قوم کی خدمت کے حوالے سے، صرف پاکستانی قوم نہیں بلکہ بر صغیر، صرف بر صغیر نہیں بلکہ بر صغیر سے باہر بھی، یورپ، امریکہ، اسلامی دنیا، مختلف ممالک میں جو ان کے کارنامے ہیں اور ان کی خدمات ہیں، اس سے سب لوگ واقف ہیں۔ ہمارے ہاں تدبر کیمپ کے علاوہ ایک پروگرام ہوتا ہے جس کا نام ہے مشاہیر، شاید آپ نے یہ نام سنا ہو۔ اس عنوان کے تحت، اس ٹائٹل کے تحت ہم ایک شخصیت کو ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں، ایک شخصیت پر ہم بات کرتے ہیں۔ تو ہر مہینے کسی نہ کسی شخصیت کو، وہ مسلم ہیں یا نان مسلم ہیں، یا وہ کسی بھی فن سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی علم کی شاخ سے، سائنس سے ان کا تعلق ہے، فلسفہ سے ہے، قرآن سے ہے، تفسیر سے ہے، فقہ سے ہے، قانون سے ہے، حدیث سے ہے، کسی بھی سبجیکٹ پر ان کی تحقیق ہے، ان کی ریسرچ ہے، اور وہ دنیا سے جا چکے ہیں، تو ہم مہینے میں ایک مرتبہ ضرور ہم ان پر بات کرتے ہیں، کسی نہ کسی شخصیت پر۔ تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بلا تفریق، بغیر کسی فرق کے، رنگ، نسل، مذہب، قومیت کے، ہم اپنی نوجوان نسل کو ایسے لوگوں سے اور ایسے بڑے لوگوں سے متعارف کروائیں کہ جنہوں نے انسانیت کے لیے کام کیا، انسانیت کی خدمت کی، علم کے حوالے سے اور سائنس کے حوالے سے، ٹیکنالوجی میں یا دیگر علوم اور فنون میں جنہوں نے کام کیا۔ تو اس لیے آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، ایک تو تدبر کیمپ کے حوالے سے تو ہے ہی، لیکن آج کا پروگرام ہمارا مشاہیر کے حوالے سے بھی ہے۔ یعنی ہم نے سر آغا خان مرحوم کی شخصیت کو اگر ہم نے منتخب کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو مشاہیر ہیں، یعنی مشاہیر وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو ہم عربی میں مشاہیر کہتے ہیں، ان کو زعماء بھی کہا جاتا ہے، ان کو آپ ائمہ بھی کہہ سکتے ہیں، امام بھی کہہ سکتے ہیں ان کو آپ۔ تو یہ مختلف الفاظ ہوتے ہیں ان کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے۔ تو ہمارا جو پروگرام مشاہیر ہے، اس کے جو کوآرڈینیٹر ہیں وہ ذوالقرنین ہیں۔ تو گزشتہ ہمارا جو مشاہیر کا پروگرام تھا وہ پنجاب یونیورسٹی میں ہوا تھا۔ تو آج ہم نے یہ سوچا کہ آپ حضرات تشریف لا رہے ہیں ہمارے پاس، تو کیوں نہ ہم سر آغا خان مرحوم کی شخصیت پر ہی ہم بات کریں۔ تو دو حوالوں سے بات ہو جائے گی، ایک تو تدبر کیمپ میں، اور دوسرا یہ کہ جو ہمارا مشاہیر منتھلی ہے اس میں ایک شخصیت کا ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں نے جب سر آغا خان کو پڑھنا شروع کیا، ایک تو ویسے بھی
تحریک پاکستان اور تخلیق پاکستان، پاکستان سے پہلے اور پاکستان کے بعد عمر گزری ہے اس دشت کی سیاحی میں، پڑھاتے ہوئے عمر گزری ہے۔ تو جب ہم پاکستان کا ذکر کرتے ہیں یا پاکستان کا نام لیتے ہیں تو سر آغا خان مرحوم ان چند شخصیات میں شمار ہوتے ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے کہ جنہوں نے نظریہ پاکستان کو لے کر پاکستان کی تخلیق میں، پاکستان کی بنیاد میں اپنا کردار ادا کیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح، آپ کی شخصیت بھی ہے، سر سید احمد خان ہیں اور نواب محسن الملک ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سی شخصیات ہیں۔ اور یہاں پر میں ایک اہم بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پاکستان کی تخلیق میں سب لوگوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا، یعنی یہ کسی خاص گروہ یا فرقے یا مسلک کی کوشش کا نتیجہ نہیں ہے، یعنی اس میں مسلمان بھی شامل ہیں اور مسیحی بھی شامل ہیں، اس میں پارسی بھی شامل ہیں، اس میں ہندو بھی شامل ہیں، اور اس میں ایسی کمیونٹیز جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہیں، ان کا کردار بھی پاکستان کے بنانے میں شامل ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ایک ایسی صورت بن جاتی ہے کہ ایک خاص نقطہ نظر رکھنے والے، ایک خاص نظریہ رکھنے والے، کہ جب وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں پاور کے ذریعے سے، اپنی بالادستی قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں پر پھر بہت سے زعماء کا، مشاہیر کا، اور بہت سی شخصیات کا اور بہت سی کمیونٹیز کا نام نہیں لیا جاتا، ان کا ذکر نہیں ہوتا۔ اس سے پھر ہماری کتابیں بھی خالی ہو جاتی ہیں، اور بدقسمتی یہ کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو بھی اب یہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کی تخلیق میں، پاکستان کو بنانے میں کن کن لوگوں کا کردار رہا ہے اور کن کن مذاہب کی کمیونٹی کا کردار رہا ہے۔ آج بدقسمتی سے ہماری نوجوان نسل کو اس کا علم نہیں، پتہ نہیں ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب یہ نعرہ بلند کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو دورے کیے بر صغیر کے، انڈیا کے جسے ہم کہتے ہیں، تو ہر کمیونٹی نے ان کا ساتھ دیا تھا، یعنی جس میں جو سر آغا خان ہے یہ تو سر فہرست ہے نا، یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ آل انڈیا مسلم کانفرنس کے بانی ان کو کہا جاتا ہے، اور 1906 میں جو مسلم لیگ بنی، وجود میں آئی تھی، تو لندن مسلم لیگ کے جو سرپرست تھے وہ سر آغا خان تھے۔ دو قومی نظریے کو لے کر چلے تھے، لیکن دو قومی نظریے کو اس طریقے سے لے کر نہیں چلے جو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں اس کا تصور ہے، یعنی دو قومیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان ہیں، ہندو ہیں، لیکن اس نظریے کے باوجود بھی ہم آہنگی، محبت، پیار اور آپس میں مل جل کر زندگی گزاری جا سکتی ہے، اور سر آغا خان مرحوم نے اسی فلسفے پر ہی زور دیا تھا۔ تو پہلی بات جو ہے، جو کلیئر ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تخلیق میں کسی خاص کمیونٹی کا کردار نہیں، سب کا مل جل کر کردار ہے۔ اور یہ جو ایک وہم سا ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے پاکستان میں پایا جاتا ہے کہ کوئی خاص لوگ تھے، انہوں نے یہ کیا، نہیں، بلکہ سب لوگوں نے مل کر کیا۔ اس لیے کہ سر آغا خان مرحوم کا جو فلسفہ تھا وہ میں آپ کو آگے جا کر اس میں بات کروں گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا فلسفہ انسان دوستی پر مبنی تھا، ان کا فلسفہ ہم آہنگی پر مبنی تھا، ان کا جو فلسفہ تھا وہ تکثیریت پر مبنی تھا، پلورلزم جس کو ہم کہتے ہیں، اس پر مبنی تھا۔ تو انہوں نے اپنی زندگی اسی مشن کے لیے اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے وقف کی تھی۔ تو پاکستان کی تخلیق اور تحریک پاکستان، آپ یوں کہہ لیجئے کہ بانیان اگر ہم کہتے ہیں، فاؤنڈرز، ان میں سر آغا خان مرحوم کا بھی نام آتا ہے، یہ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔
اور ہمیشہ جو قومیں اپنے محسنوں کی قدر کرتی ہیں، ان کا احترام کرتی ہیں اور ان کے احسان مند رہتی ہیں، ہمیشہ وہی قومیں ترقی کیا کرتی ہیں۔ تو اپنے محسنوں کو بھول جانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر آگے نہیں بڑھ سکتے، کبھی ترقی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بنیاد ہمیشہ یہی لوگ رکھتے ہیں اور اسی بنیاد کو ہی آگے لے کر انسان چل سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات، آپ مجھ سے بہتر نالج رکھتے ہیں کہ سر آغا خان مرحوم 8 سال کی یعنی عمر میں آپ امام بنے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب اس عمر میں ایک شخصیت امام بنتی ہے تو بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی کم عمر بچہ ہے تو یہ اتنی بڑی ذمہ داری کو کس طرح لے کر چلے گا، کیا معاملہ اور کیا صورت ہوگی۔ تو ان کے یہ الفاظ کتابوں میں موجود ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے چھوٹا مت سمجھو، میں عمر میں بڑا ہوں، فہم و فراست اور شعور و دانش کے اعتبار سے میں بہت بڑا ہوں، اور واقعی پھر اس بات کو انہوں نے ثابت بھی کیا۔ سیدنا عثمان غنی کے حوالے سے ایک جملہ ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ ہم کہنے والوں میں سے نہیں، ہم کر کے دکھانے والوں میں سے ہیں۔ تو بڑی شخصیات کا ہمیشہ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کر کے دکھانے والے ہوتے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کمیونٹی کو، اپنی برادری کو، آپ مریدین کہہ لیجئے، وابستگان کہہ لیجئے، متعلقین کہہ لیجئے، آپ ان کو متوسلین کہہ لیجئے، جو ان کے احبا ہیں، ان سے محبت کرنے والے، سب سے پہلے بر صغیر میں 2 چیزوں پر انہوں نے توجہ کی تھی۔ ایک تو یہ بات کہ ان کا جو ادب ہے، روایات ہیں اور رسومات ہیں، انہوں نے ہندو کی آمیزش سے، ملاوٹ سے اس کو علیحدہ کیا، یعنی جو اصل تعلیم ہے، بنیاد ہے، اس کو اپنی کمیونٹی کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے انہوں نے رکھا اور پیش کیا۔ ایک تو بنیادی بات یہ ہے، یعنی جب آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو واضح بات ہے کہ وہاں پر پھر انسان ملتا ہے، جلتا ہے، دن رات گزارتا ہے، تو پھر اثرات قبول بھی کرتا ہے، دوسرے پر اثر ڈالتا بھی ہے۔ لیکن سر آغا خان کی جو ایک بڑی خدمت ہے وہ ادب، روایات اور رسومات، اس کو انہوں نے ہر طرح کی آمیزش سے اپنی کمیونٹی، اپنے ماننے والے، ان کو ایک صحیح راستے پر انہوں نے ان کو رکھا، اور یہ ایک اثر الحمدللہ آپ لوگوں کی شخصیت میں، معاملات میں، آپ کے اخلاق میں، کردار میں، زندگی میں، اور پھر جو پرورش اور آپ کی تربیت میں، وہ سب کچھ نظر آتا ہے۔ سر آغا خان کی تعلیمات اور ان کی جو تربیت ہے اور جو گراس روٹ لیول تک اس کے اثرات ہیں، وہ پھر لوگوں میں نظر بھی آتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ اور دوسری بات جو وہ انہوں نے یہ کیا کہ اپنی کمیونٹی سے مل کر انہوں نے فلاحی ادارے قائم کیے۔ میں اس پر آگے آ کر بات کروں گا کہ خاص طور پر تعلیم، ان کا سب سے بڑا فوکس تعلیم تھا، تعلیم اور تعلیم، بس یعنی اپنی کمیونٹی کے ساتھ مل کر اشتراک کے ساتھ جو انہوں نے بڑے بڑے منصوبے، آپ جانتے ہیں کہ آج بھی پاکستان میں صرف نہیں بلکہ دنیا میں ان کے یہ منصوبے کام کر رہے ہیں، اور آپ کی ایک علیحدہ، ایک پروقار اور ایک منفرد آپ لوگوں کی پہچان ہے دنیا میں، آپ کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، تعلیم کی وجہ سے، آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات کی وجہ سے۔ اب دوسرا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کمیونٹی کے ساتھ مل کر، اشتراک کے ساتھ فلاحی ادارے قائم کیے، یعنی سکول ہیں، ہسپتال ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، بینکس ہیں، انشورنس کمپنیز ہیں، اور پھر یہ ہے کہ سول سوسائٹی کا قیام۔ سول سوسائٹی سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ جو انسانی اخلاق اور اسلامی اخلاق اور صفات ہیں، ان پر ایک معاشرے کا اور سوسائٹی کا قیام۔ میں اس چیز کے بہت زیادہ حق میں ہوں۔ میرے ساتھ جو نوجوان ہیں، جو میرے ساتھ وقت گزارتے ہیں، بیٹھتے ہیں صبح و شام،
واضح بات ہے کہ ان کے ساتھ پھر ڈسکشن اور گفتگو مختلف مسائل پر ہوتی ہے، تو میں اس بات کے حق میں ہوں، سوسائٹل کانسیپٹ کا لفظ میں بولا کرتا ہوں، ایٹیٹیوڈ، کہ جب آپ ایک معاشرے میں اور ایک سوسائٹی میں جب آپ ایک رہتے ہیں، ایک علاقے میں آپ رہتے ہیں، تو پھر آپ اس جگہ کے فرد ہیں۔ پھر آپ اس تفریق میں مت پڑیے کہ آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کی سیاسی وابستگی کس کے ساتھ ہے یا مذہبی وابستگی کس کے ساتھ ہے، آپ کا نقطہ نظر کیا ہے، آپ کس کے ہیں، کس کو مانتے ہیں، کس کو نہیں مانتے، پھر نہیں۔ سوسائٹل کنسیپٹ اور کلچر یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں پہ رہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ایک پرامن، ایک ذمہ دار اور ایک اچھی سوچ رکھنے والا شہری ثابت کرتے ہیں اپنے اخلاق میں اور کردار میں۔ یہ وہ چیز ہے جو مجھے سر آغا خان مرحوم میں نظر آتی ہے، یعنی انہوں نے جو یہ سول سوسائٹی کا کنسیپٹ کہ انسانی اخلاق اور اسلامی جو اخلاق اور صفات ہیں بنیادی، اس کی انہوں نے تعلیم دی۔ یہ بہت اہم ہے۔ میں اب اس عمر میں اس بات سے کنونسڈ ہوں، اس نقطہ نظر سے، اور میں نے چند دن نہیں، سال ہا سال میرے غور و فکر، میرا تدبر، تفکر، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے انسان غور و فکر کرتا ہے اپنی قوم کے حالات پر، زوال پر، ڈکلائن پر، کہ ہم کیوں گرتے چلے جاتے ہیں، کیوں گرتے چلے جا رہے ہیں پاکستانی ہونے کے ناطے، ہمارے ہاں اتنا انتشار کیوں ہے، افتراق کیوں ہے، فرقہ واریت کیوں ہے، اتنا خوف کیوں ہے ہمارے معاشرے میں۔ مجھے اس کی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ ہم نے سوسائٹل جو کنسیپٹ ہوتا ہے، کلچر ہوتا ہے، وہ ہم نے عام نہیں کیا۔ میرا ہمسایہ کون ہے، مجھے اس سے نہیں غرض ہونی چاہیے، مجھے اس سے غرض ہونی چاہیے کہ وہ میرا ہمسایہ ہے۔ اسلام نے مجھے اس کا پابند کیا ہے کہ میں اس کے حقوق کا خیال کروں۔ میرے سامنے کون رہتا ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے وہ کون ہے، وہ بے شک کرسچن ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، مجھے اس سے غرض ہے کہ وہ انسان ہے اور میرا ہمسایہ ہے، اور اس کے مجھ پر حقوق ہیں، اور میرے اخلاق کا اور محبت کا وہ زیادہ حقدار ہے۔ یہ جو تصور زندگی ہے، تصور حیات ہے، یہ ہمیں 1500 سال پہلے رسول اللہ کی زندگی سے ملتا ہے۔ مدینہ میں یہودی ساتھ رہتے تھے، آپ ان کی دعوتوں پر جاتے تھے، ان کو آپ دعوت پر بلاتے تھے۔ قرض لینا ہوتا تھا تو یہودی سے قرض لیا جاتا تھا۔ کوئی آتا کہ جی میری ضرورت ہے، تو آپ فرماتے میرے پاس تو نہیں ہے، فلاں یہودی کے پاس جا کر میرے نام کا قرضہ لے لو، میں اس کو قرضہ واپس کر دوں گا۔ اور جب مکہ فتح بھی ہو گیا تب بھی مدینے میں یہودی رہتے تھے، مختلف مذاہب کے لوگ تھے، ان کو کسی نے نکالا نہیں تھا کہ بھئی یہاں سے تم نکل جاؤ۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب تک ہم سیکولر لفظ نہ بولیں، کیونکہ سیکولر لفظ سے بہت سے لوگ اختلاف کرتے ہیں، ایک سوسائٹل کنسیپٹ تو ہے نا، ایک آپ انسانی معاشرہ ہے، آپ اس میں مل جل کر آپ رہتے ہیں۔ تو میں اب اس عمر میں اس بات سے بہت زیادہ کنونسڈ ہوں کہ جب تک ہم ان باتوں سے بلند ہو کر ایک ایسا معاشرہ قائم نہیں کرتے کہ جس معاشرے میں تفریق نہ ہو، چھوٹی چھوٹی سطح کی لڑائیاں جھگڑے نہ ہوں، اس وقت تک ہم پاکستان کو پرامن معاشرہ، پرامن ملک ہم نہیں بنا سکتے۔ اور یہ بات ہمیں ملتی ہے سر آغا خان کی تعلیمات میں۔ یہ جو میں نے ایک لفظ بولا پلورلزم کا، تکثیریت کا، یہ ملٹائی نیشنل سوسائٹیز آپ کو دنیا میں نظر آتی ہیں۔ آپ امریکہ چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، کینیڈا، سوئٹزرلینڈ، آپ کہیں پر بھی جائیں تو ملٹائی نیشنل سوسائٹیز ہیں، وہاں پر ہر مذہب کے ماننے والے رہ رہے ہیں، اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ جو کنسیپٹ ہے، جب تک ہم اس کو اپنے ملک میں عام نہیں کرتے، مجھے اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی کون کیا ہے، مجھے اس سے غرض ہونی چاہیے کہ یہ میرا پاکستانی بھائی ہے، میرا ہم قوم ہے، اور یہ ایک انسان ہے، اس کے بھی جذبات اور احساسات ہیں جس طرح میرے جذبات اور احساسات ہیں۔ تو یہ بات ہمیں سر آغا خان کی تعلیمات میں ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر میں ان کے تعلیمی جو ان کا نقطہ نظر ہے میں اس پر بھی آؤں گا، اور امید ہے کہ چند اور باتوں کے ساتھ ہمارا وقت بھی پورا ہو جائے گا۔ پھر سوال و جواب آپ کی طرف سے بھی میں چاہوں گا کہ آپ بھی کہیں، کیونکہ واضح بات ہے کہ آپ کا نالج، آپ کا علم مجھ سے زیادہ ہے اس حوالے سے۔
ایک تو یہ ہے کہ ہم آہنگی ہارمنی، ان کی تعلیمات میں ایک ہارمنی کا تصور ہے، جسے میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا۔ انسان دوستی ہے، ہیومنزم آپ اس کو کہہ لیجئے، ہیومینٹی کا تصور ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ معاشی مساوات، یہ بڑا ایک کمال اور بڑا ایک انقلابی تصور ہے ان کا، جو ہمارے ہاں عام طور پر نہیں پایا جاتا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ معاشی مساوات یہ سوسائٹی میں ہونی چاہیے۔ تعلیم کے حوالے سے بھی ان کا کہنا یہی ہے کہ امیر اس سے فائدہ اس لیے اٹھاتا ہے کہ وہ امیر ہوتا ہے، تو غریب کیوں محروم رہے اس سے؟ تو اس کا بھی حق ہے کہ وہ بھی تعلیم کی ساری سہولتیں اس کو بھی میسر۔ تو معاشی مساوات، اور جب وہ دین اسلام کی بات کرتے ہیں تو دو باتیں ہیں۔ دین اسلام کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ دین فطرت ہے، دوسری بات وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دین عقل ہے۔ اور جب وہ دین عقل کی بات کرتے ہیں تو پھر دین عقل سے وہ اجتہاد کی بات کرتے ہیں، یعنی آپ اپنے جدید مسائل کو جدید تقاضوں کے مطابق آپ حل کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک وقت تھا کہ جب دنیا میں فتوحات کے جو طریقے ہوا کرتے تھے، وہ لوگ گھوڑوں پر بیٹھ کر آتے تھے، اونٹوں پر بیٹھ کر آتے تھے، تلواریں ہوتی تھی، جس کے پاس طاقت زیادہ ہے وہ اپنی طاقت سے دوسرے کو زیر نگیں کر لیتا تھا، سرنگوں کر لیتا تھا، جھکا لیتا تھا۔ اب کا زمانہ جو ہے وہ اب جو پاور ہے اور جو اس کا طریقہ ہے وہ بالکل بدل چکا ہے۔ اب سر آغا خان مرحوم کی اس پر بڑی گہری نظر تھی۔ جب ان کی تعلیمات کو، جب ان کے افکار کو اور جب ان کے لیکچرز کو جو جہاں جہاں انہوں نے گفتگو کی، اگر ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک تو بات یہ ملتی ہے کہ معاشی قوت، طاقت مسلمانوں کے لیے سر سید کے بعد میں نے بے چینی اگر دیکھی ہے، اضطراب، تو میں نے سر آغا خان کے ہاں دیکھا ہے کہ مسلم قوم یہ اٹھے، تعلیم میں آگے بڑھے، سائنس میں ترقی کرے، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے، معاشی قوت بنے، یہ ان کا خواب تھا۔ اب یہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو معاشی طاقت، اس کے بغیر گزارا آپ کا نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انگریزوں کے ساتھ ان کے جو معاملات تھے وہ دو بنیادوں پر تھے، اور آج بدقسمتی سے ہم ان چیزوں کو اگنور کر جاتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ علمی بنیاد پر، یعنی علم سے مراد آپ ایک دلیل کہہ لیجئے، آرگومنٹ، کہ آپ کسی سے بھی بات کرتے ہیں تو آپ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ بات، اور دوسری جو سفارتی آداب اور طریقے ہیں گفتگو کے، وہ یعنی انہوں نے اگر برطانیہ سے بات کی ہے، انگریز سے بات کی ہے، تو انہی دو چیزوں پر بات کی ہے۔ اور پاکستان میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی جنگ کے نتیجے میں نہیں بنا، یہ ہمارے یہی زعامات ہے، یہی ہمارے مشاہیر تھے کہ جو صاحب بصیرت تھے، بصیرت رکھنے والے، دور اندیش لوگ تھے، انہوں نے حالات پر، حالات کی نبض پہ ہاتھ رکھا تھا، اور حالات کے تقاضوں کے مطابق اس وقت کی جو طاقت تھی، جو قوت تھی، جن کے ہاتھ میں معاشی طاقت بھی تھی، جن کے ہاتھ میں سائنس ٹیکنالوجی کی طاقت بھی تھی، تعلیم کی بھی تھی، ان کے ساتھ جو ڈائیلاگ کیے، گفتگو کیے تھے، وہ انہوں نے علم کی بنیاد پر کیے تھے اور سفارتی تعلقات کی بنیاد پر کیے تھے۔ یہ دو چیزیں تھیں کہ جس بنیاد پر انہوں نے اپنے موقف کو، اپنی بات کو دوسروں سے منوایا تھا۔ یہ دو باتیں، یعنی ایک علم، تعلیم، اور دوسری بات سفارتی آداب اور تعلقات اور طریقہ کار، وہ انہوں نے اختیار کیا تھا۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ 1896 میں سر سید غالباً 1898 میں وفات پا گئے تھے۔ 1896 میں ملاقات سر آغا خان مرحوم کی سر سید سے ہوئی تھی، اور ایم یو کالج کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ اس کو یونیورسٹی بنا لیا جائے سر آغا خان کو، اور وہ چاہتے تھے کہ ایسے ادارے قائم ہوں کہ جہاں پر جدید تعلیم، سائنس کی تعلیم بھی ہو، مسلم فلسفہ بھی پڑھایا جائے، اور حقیقی علماء تیار کیے جائیں۔ اب ان کا جو تصور علم ہے یا تصور علماء، وہ بھی بڑا مختلف نظر آتا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ مذہبی تعلیم اس دائرے میں جس نے لے لی تو وہ عالم بن گیا،
تو وہ کہتے ہیں کہ سائنس اور مسلم فلسفہ جو یہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ اصل میں حقیقی عالم وہ ہوتا ہے، ہمیں اس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے۔ 1896 میں سر سید سے ملاقات ہوتی ہے اور وہاں پر پھر نواب محسن الملک سے دوستی ہوتی ہے، اور علی گڑھ کے پہلے پروس چانسلر سر آغا خان مرحوم ہیں۔ سر سید کے بعد نواب محسن الملک سربراہ بنتے ہیں علی گڑھ یونیورسٹی کے، لیکن پرو چانسلر سر آغا خان ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ذرا سر آغا خان مرحوم کے یہ الفاظ آپ سنیے کہ یہ الفاظ ایسے ہیں کہ یہ سونے سے لکھے جانے والے الفاظ ہیں۔ کہا کہ تعلیم کا مکمل نظام قائم ہو پاکستان میں، جب پاکستان بن گیا تعلیم کا مکمل نظام قائم ہو، اور پھر انہوں نے کیا بھی صحیح اپنی طرف سے۔ ملک کے گوشے گوشے میں پرائمری، ثانوی یعنی جو ایف اے بی اے کے ہوتے ہیں یہ اسکول کے ساتھ ساتھ کالجوں کا قیام بھی ہو، جنہیں علی گڑھ سے پھر جوڑ دیا جائے، ان کا ربط اس سے ہو جائے۔ پھر آگے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے لوگ سائنسی تعلیم اس کی حقیقی روح کے ساتھ حاصل کریں گے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک کا صنعتی اور معاشی مستقبل ہمارے ہاتھوں میں ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ملک کی جو کمزوری ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم دنیا سے ٹیکنالوجی لیتے ہیں، دنیا سے بنی ہوئی چیزیں لیتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں، وہ موبائل ہے، وہ گاڑی ہے، جو ہمارے استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سارا کچھ ہم باہر سے لیتے ہیں۔ اب ان کی نظر کہاں پر تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ ملک کا صنعتی اور معاشی مستقبل ہمارے ہاتھوں میں تب ہوگا کہ جب ہم اپنے لوگوں کو سائنسی تعلیم اس کی اصل روح کے ساتھ ہم دیں گے، سائنسی تعلیم۔ اب امریکہ پہ سب اعتراض تو کرتے ہیں، میں کل بھی اپنے درس میں بات کر رہا تھا، تنقید بھی کرتے ہیں لوگ، لیکن آپ دیکھیے کہ امریکہ میں ہی ایجادات ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد دنیا اس کی نقل کرتی ہے، چائنا بھی نقل کرتا ہے، دوسرے ملک بھی نقل کرتے ہیں۔ یہ جو جینونیس جس کو کہا جاتا ہے، اصلیت، اصل کام، وہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی قوم کو اکوپڈ کرتے ہیں، سائنس کے ساتھ جوڑتے ہیں، سائنس کے ساتھ، ٹیکنالوجی کے ساتھ، پھر آپ کے ہاں سائنٹسٹ بھی پیدا ہوتے ہیں، پھر آپ کے ہاں بڑے ذہن پیدا ہوتے ہیں، بڑے دماغ پیدا ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سائنس کا مطلب قوانین فطرت کی سمجھ حاصل کرنا ہے، لا آف نیچر کو سمجھنا، یہ در حقیقت سائنس ہے۔ دنیا اسی پر کام کر رہی ہے، یورپ کو دیکھ لیں آپ، امریکہ کو دیکھ لیں، تو یہاں پر اس پر اگر کام ہوتا جیسے سر آغا خان کہہ رہے ہیں تو آپ دیکھیے کہ پھر یہ صورتحال نہ ہوتی۔ اب آگے کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ پاکستانی یونیورسٹیوں میں جامعات میں مسلم فلسفہ سائنس کی مشترکہ ڈگری پروگرام سے طلباء کو گزار کر حقیقی معنوں میں علماء بنایا جائے، یہ ہے، یعنی سائنس اور پھر مسلم فلسفہ ان کی مشترکہ ڈگری ہو، اس سے جو لوگ نکل کر آئیں گے تو وہ در حقیقت حقیقی علماء وہ بنیں گے۔ اچھا، پھر تعلیم کے ساتھ خواتین کی تعلیم پر بھی ان کا بڑا زور تھا، اور ان کی یہ بات بڑی مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے 2 بچے ہوتے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور میرے وسائل اتنے ہوتے کہ میں ان دونوں میں سے صرف ایک کو تعلیم دلوا سکتا ہوں تو پھر میں بیٹی کو دلواتا۔ آپ اس سے اندازہ کریں، پھر آگے اگر آپ اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کیوں بیٹی کو تعلیم دلوانا چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بیٹی ہے اصل میں کہ جو قوم کی پرورش کرتی ہے، ایک قوم اس کی گود میں بنتی ہے، بڑھتی ہے، جوان ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے 2 بچے ہوں، ایک بیٹا ایک بیٹی، تو وسائل اتنے ہوں کہ ایک کو پڑھا سکو تو بیٹی کو پڑھاؤں گا۔ یہ اس وقت بات کہی تھی کہ جب ہمارا معاشرہ ابھی اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تھا۔ یہ دور اندیشی، یہ بصیرت ہوتی ہے ایک رہنما کی، یہ عام آدمی کی بات نہیں ہے کہ وہ ایسی بات کہتا ہے کہ جو
وقت اور حالات ابھی اس کو قبول نہیں کر رہے ہوتے. ابھی تو ہمارے اس وقت ایسے حالات بھی نہیں تھے. اس وقت سر آغا خان نے یہ بات کہی ہے. اب اس کے بعد دیکھیے کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں مصنوعی رکاوٹوں، اب یہ خواتین کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، بڑے اہم الفاظ ہیں، آپ بڑی توجہ سے میرے ان الفاظ کو سنیے. کہا کہ جس معاشرے میں مصنوعی رکاوٹوں اور تنگ نظر طے شدہ فیصلوں کے ذریعے، مصنوعی رکاوٹوں یعنی یہ جو رواجی اور رسمی قسم کی عورت کی تعلیم میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں کہ جی یہ عورت ہے، اس کو تعلیم کی کیا ضرورت ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ بچیاں میڈیکل ایجوکیشن حاصل کر لیتی ہیں اور جب شادی ہوتی ہے تو پھر سسرال کہتا ہے جی نہیں، آپ پریکٹس نہیں کر سکتی، آپ جاب نہیں کر سکتی، گھر بیٹھو. اب اس کی جو 16 سال کی تعلیم ہوتی ہے، 20 سال کی، وہ ساری ضائع ہو جاتی ہے. بلکہ گھروں میں یہ رجحان بدقسمتی سے پایا جاتا ہے کہ بھائی پڑھ کے کیا کرنا ہے، بس مناسب سی تعلیم لے لو. لیکن جب اپنی بیوی کو ہاسپٹل لے کر جانا ہو تو پھر ہم خاتون گائنیکولوجسٹ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہم فیمیل ڈاکٹر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہمیں فیمیل ڈاکٹر مل جائے. لیکن اپنی بیٹی کو ہم نے تعلیم نہیں دلوانی، نہیں پڑھانا. اب سر آغا خان کے الفاظ آپ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں کہ مصنوعی رکاوٹوں سے مراد یہ ہوتا ہے کہ نہ آپ کا مذہب اس کو سپورٹ کر رہا ہے، نہ آپ کی فطرت سپورٹ کرتی ہے، نہ عقل سپورٹ کرتی ہے. خام خواہ کہ اپنی سوسائٹی میں ایسے ہی آپ نے کچھ چیزیں بنا رکھی ہیں، رواج کے نام پر، رسوم کے نام پر، روایات کے نام پر. اور آگے کہتے ہیں کہ تنگ نظر طے شدہ فیصلوں کے ذریعے خواتین کو ان کے مکمل اختیارات اور شہریت سے محروم نہ رکھا جائے. تو پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے، یعنی جس معاشرے میں اگر ایسا رویہ نہ ہو، مصنوعی رکاوٹیں بھی نہ ہوں، تنگ نظر طے شدہ فیصلے بھی نہ ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہاں قوموں کی ترقی، فلاح و بہبود عظیم تر ہو جاتی ہے. اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بر صغیر میں عورت خواتین کے ووٹ کے حق کے لیے بھی سر آغا خان نے تحریک چلائی تھی. یہ کام بھی سر آغا خان نے کیا تھا. اب یہ خواتین کی تعلیم ہے. اچھا، دوسرا طبقہ اچھوت کا طبقہ تھا، آپ کو پتہ ہے، بر صغیر میں ہندو معاشرے میں ان کے لیے بھی آواز اٹھائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو اچھوت ہیں یہ اس لیے کہ یہ غریب ہوتے ہیں، ان کو تعلیم دلوائی جائے تو یہ اچھوت کا جو ان پر الزام ہے یہ ختم ہو جائے گا. جب آپ ایک طبقے کو، خاص طبقے کو دبا کر رکھتے ہیں، آپ اس کو پنپنے نہیں دیتے، پھلنے پھولنے نہیں دیتے، آگے نہیں بڑھنے دیتے، تو پھر ہوتا کیا ہے، وہ یہی ہے کہ وہ پھر نیچے رہ جاتا ہے. جب وہ نیچے رہ گیا تو آپ نے کہا جی یہ اچھوت ہے. اچھوت وہ نہیں، اچھوت تو وہ ہے نا جو اس کو ترقی نہیں کرنے دے رہا، آگے نہیں بڑھنے دے رہا. اب یہ بات یعنی خواتین کے حوالے سے بھی اور اچھوت کے حوالے سے جو طبقے اس وقت دباؤ کا شکار تھے اور ان کو تعلیم نہیں دلوائی جاتی تھی. بر صغیر کہ ہسٹری کو اور تاریخ کو اگر آپ پڑھیں نا، خاص طور پر ایک مذہبی پس منظر میں، یعنی ان کی روایات کو پڑھیں آپ، معاشرے جیسے جیسے تبدیل ہوتے ہیں ویسے ویسے سوچیں بھی بدلتی چلی جاتی ہیں. جیسے جیسے یعنی ایک زمانہ تھا جو زراعت کا زمانہ تھا نا، جاگیردارانہ نظام تھا، پھر صنعتی دور آ گیا، انڈسٹریل ایج جس کو ہم کہتے ہیں، پھر اس کے بعد سائنٹیفک ایج آ گئی. اب یہ سائنٹیفک دور اس وقت چل رہا ہے. مذہب نے کہیں پر بھی کوئی پابندی نہیں لگائی. یہ جو کچھ بھی ہے یہ مذہب کے نام پر اس لیے لگائی جاتی ہیں تاکہ آسانی سے اپنی بات معاشرے سے منوا لی جائے. اس لیے کہ جہاں پر مذہب کی بات آئے گی تو لوگ ویسے خاموشی اختیار کر جاتے ہیں. تو مذہب کو بطور ہتھیار کے استعمال کیا گیا ہے، لیکن مذہب کی یہ تعلیم نہیں ہوتی. اب اس کے بعد آئیے کہ اب ہندو یونیورسٹی، یعنی اب یہ بھی تفریق ختم ہو گئی. مسلم معاشرہ ہے اور پھر علی گڑھ یونیورسٹی کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ سر سید احمد خان مسلمان تھے، نواب محسن الملک مسلمان تھے. خواتین کی بلا امتیاز حمایت کی، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ مسیحی ہے، چاہے وہ پارسی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب اور مسلک کو ماننے والی خاتون ہے. خاتون کی بات کی کہ تعلیم دلوائی جائے خاتون کو.
اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہندو یونیورسٹی جو بنارس میں، اس کا جب وفد آپ کے پاس آیا، اب دیکھیے کہ ان کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی ہے. یہ لیکچر پورا ایک وقت لے سکتا ہے 2-3 گھنٹے، لیکن میں صرف پوائنٹس کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. کیا کہتے ہیں کہ ہر وہ تحریک جو عظیم دانشورانہ اور عقلی رنگا رنگی پھیلائے، توجہ طلب ہے الفاظ، عقلی تنوع ورائٹی جس کو ہم کہتے ہیں، ڈائیورسٹی، یہ ڈائیورسٹی جو ان سے یہ چیز ہے اصل. اب وہ ہندو ہے نا، اب یہ لیڈر کا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ کنویں میں بند نہیں ہوتا، وہ سمندر کی طرح ہوتا ہے، سمندر کی طرح. اب سر آغا خان ہندو سوسائٹی اور ہندو کمیونٹی سے بھی بات کرتے ہیں تو کامنالٹی پر بات کرتے ہیں، یونیورسلٹی پر بات کرتے ہیں کہ جو انسانیت کی بات ہے، انسانیت کے لیے. فرماتے ہیں کہ ہر وہ تحریک جو عظیم دانشورانہ اور عقلی رنگا رنگی پھیلائے، عقلی تنوع ڈائیورسٹی پھیلائے، در حقیقت اس ملک کو علمی و عقلی تنوع کے لحاظ سے، ڈائیورسٹی کے لحاظ سے مزید قوت بخشنے کا سبب بنے گی. یہ دو کام کرے، عظیم دانشورانہ یعنی وزڈم جسے ہم کہتے ہیں، دانائی، فراست، وہ، اور پھر ڈائیورسٹی. یہ دو چیزیں جو اس پر کام کرے گی تو وہ پھر کیا ہوگا، علمی اور عقلی حوالے سے وہ اپنے معاشرے کو، اپنے ملک کو مزید قوت اسٹرینگتھن کرے گی. وہ ایسی تحریک، یہ وہ تحریک ہے جس کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو بھی. آگے کہتے ہیں کہ ایسے مراکز علم ہی وقت آنے پر ایک ایسے نئے ہندوستان کو جنم دیں گے جہاں انسانوں میں باہمی صبر و تحمل اور عزت و احترام ہوگا. اب یہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. یعنی ایسا معاشرہ آپ قائم کریں گے تعلیم کے ذریعے سے کہ یہ تعلیم وہ ہے کہ جس میں کیا ہو، وزڈم ہو، جس میں دانائی ہو، فراست ہو، دانش ہو جس میں، اور پھر اس میں ڈائیورسٹی بھی ہو. سب کو لے کر چلنا ہے. آپ کے معاشرے کے، آپ کے ملک کے، آپ کی قوم کے جتنے بھی افراد ہیں وہ سب آپ کے ساتھ مل کر چلیں اور معاشرے کو خوبصورت بنائیں. اختلاف کے باوجود بھی، میں تو اختلاف کو بھی ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ اس کو آپ ورائٹی کے معنی میں لیا کریں، ویریشن آف تھاٹس جس کو ہم کہتے ہیں. اور ایک حدیث بھی کوٹ کی جاتی ہے، اگرچہ وہ سند کے لحاظ سے ضعیف، کمزور ہے، لیکن بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ اختلاف امتی رحمتن. فرمایا کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، بلیسنگ ہے. ہم اگر اس کمرے میں 40 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ ہر کسی کی رائے جدا جدا ہوگی، اور جس کی بہترین رائے ہوگی اس کو قبول کر لیا جائے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اگر میں اس پر مصر ہو جاؤں کہ چونکہ میں یہاں پر بڑا ہوں تو لہٰذا میری ہی بات کو مانا جائے، تو اس سے معاشرے کبھی ترقی نہیں کرتی. تو جبر پیدا ہوتا ہے اس سے. جب مل جل کر ہم ایک مسئلے کو حل کرتے ہیں تو جو بہترین رائے جس کی ہو اس کو اختیار کر لیا جائے. یہ وہ چیز ہے جسے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. سر آغا خان جس بات کو بیان کر رہے ہیں، آخر میں ایک دو الفاظ کہہ کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ سیاست کے حوالے سے جیسے میں نے آغاز میں ایک بات کہی تو میں اسی پر ہی خاتمہ کروں گا اپنی بات کا. وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ آل انڈیا مسلم کانفرنس کے صدر اور بانی آپ تھے، اور لندن مسلم لیگ کے سرپرست بھی رہے، اور 1906 میں شملہ وفد کی قیادت بھی کی، اور 3 مرتبہ گول میز کانفرنسز جو ہوئی اس میں مسلمانوں کی قیادت بھی سر آغا خان مرحوم نے کی تھی، اور 2 قومی نظریہ کے قائل بھی تھے. آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے اس وقت کہا تھا پاکستان بننے کے بعد کہ پاکستان کی قومی زبان اگر آپ انگلش نہیں بناتے تو عربی بنا دو. یہ کہا تھا، انگلش نہیں کم از کم عربی بنا دو. وہ کہتے تھے کہ اس عربی زبان کے ذریعے سے عرب دنیا سے تو آپ لوگوں کا تعلق جڑ جائے گا. اب اس میں بڑی دانائی اور بڑی بصیرت کی بات ہے کہ ایک تو نظریے کی بنیاد پر ایک تعلق انسان کا اخوت کی بنیاد پر جڑ جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر انسان ذرا اتحاد اور اتفاق کا عنصر رکھے
تو مل جل کر ترقی کی طرف بھی انسان بڑھتا ہے۔ یہ اس وقت آپ ان حالات میں رہتے ہوئے، میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہم اکھاڑے سے باہر بیٹھ کر تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، ہم تاریخ کے اس دھارے میں موجود نہیں ہوتے، اس سے باہر ہوتے ہیں، پھر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا انہوں نے ایسا کر دیا، وہ ایسا کر لیتے تو وہ بڑا ٹھیک ہو جاتا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عظیم انسان وہ ہوتا ہے کہ وہ جس سچویشن میں ڈالا جائے، جس بحران میں ڈالا جائے، کرائسس میں ڈالا جائے، وہ ان حالات میں رہ کر کامیابی سے نکل جائے اور ان حالات میں رہتے ہوئے ایک حل آپ کو، سولوشن آپ کو دے۔ در حقیقت وہ عظیم انسان، وہ لیڈر ہوتا ہے۔ یہ الگ بات کہ اب آپ باہر بیٹھ کر کہتے رہیں کہ بھئی فلاں لیڈر ایسے کر لیتے تو فلاں یہ ہو جاتا، فلاں یوں کر لیتے تو یہ ہو جاتا، یہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن ہم تاریخ سے باہر بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں۔ اب ہم جو کر رہے ہیں نا، یہ تاریخ بن رہی ہے نا۔ اگر آج سے 50 سال بعد، 100 سال بعد ہم نہیں ہیں تو لکھنے والا مورخ لکھے گا نا کہ ہمارا کردار کیا تھا۔ اب مورخ لکھے گا اور اس پر تنقید کرنے والے، نقد کرنے والے، کریٹک کرنے والے لوگ بیٹھے ہوں گے، تنقید کریں گے، لیکن ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے نا کہ ہم کن حالات سے گزر رہے تھے۔ ہم اگر بیٹھ کر یہاں پر ایک سوسائٹل کانسیپٹ کی بات کر رہے تھے، کلچر کی بات کر رہے تھے، ہم آہنگی کی بات کر رہے تھے، ہم کس معاشرے میں بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے تھے؟ ہمارا یہ کہنا بھی بڑی بات ہے۔ آنے والے وقت میں حالات بدل سکتے ہیں، صورتحال بدل سکتی ہے، معاشی حالات بہتر ہو سکتے ہیں، سیاسی استحکام آ سکتا ہے۔ تو ایک خاص وقت میں جب ایک لیڈر بیٹھ کر بات کر رہا ہوتا ہے، ایک شخص بات کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی بات کو اس کو اسی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سر آغا خان مرحوم جن حالات میں تھے اور جو اس وقت صورتحال تھی، انگریز کے ساتھ گفتگو، مکالمہ، مسلمانوں کی نمائندگی، قیادت، یہ اور پھر وہ قوم کے جو پستی کا شکار، مسلمان قوم، یعنی مغلیہ خاندان، مغلیہ دور حکومت چلا گیا، اب انگریز آ گیا۔ اب جب انگریز آیا، آپ کو معلوم ہے کہ انگریز ایک جدید تہذیب کے ساتھ آیا، جدید علوم کے ساتھ آیا۔ اب وہ جو کچھ لے کر آیا، اس نے سارا کچھ ہمارا تو آؤٹ ڈیٹڈ کر دیا سارا۔ تو نظریہ ایسا آتا تھا کہ بھئی یہ ایک نئی دنیا اس نے قائم کر دی۔ اب اس نئی دنیا میں اپنی جگہ بنا کر اپنی قوم کو لے کر چلنا، یہ بہت بڑے ویژنری کی بات ہوتی ہے، بڑے لیڈر کی بات ہوتی ہے۔ یہ بات ہمیں سر سید میں بھی نظر آتی ہے، سر آغا خان مرحوم میں بھی نظر آتی ہے، اور چند اور بھی ہمارے اسکالرز ہیں، لیڈرز ہیں، علامہ اقبال جیسے لوگ ہیں، ان میں ہمیں یہ نظر آتی ہے۔ تو اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کرنا اور اپنی قوم کو اپنے ساتھ لے کر چلنا، یہ سب سے بڑی کامیابی ایک لیڈر کی ہوتی ہے، اور جو ہمیں سر آغا خان مرحوم میں نظر آتی ہے۔ انہی الفاظ پر ہی میں اکتفا کرتا ہوں۔